امام جو ہوتا ہے وہ در حقیقت میں مبین اور مفسر قرآن ہوتا ہے۔ بے شک وہ سیرت حدیث اور سیرت نبوی کا محافظ بھی ہوتا ہے اور اس کا بیان کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ دین مبین اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی بقا اور سنت نبوی کا احیاء جو ہے، یہی کام جو ہے وہ امیر المومنین کا بھی تھا، امام حسن مجتبیٰ کا بھی تھا، اور امام حسین کے بعد باقی ائمہ اور حضرت ولی اثر کا بھی یہی کام ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تدابیر اور حکمت عملیاں رہی ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ وہ حالات و واقعات ایسے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کی، تو امام حسین نے کیوں صلح نہیں کی؟ امام حسین کو صلح کی پیشکش نہیں ہوئی، امام حسین کے ساتھ جنگ کی بات۔ امام حسین نے مدینہ میں گورنر کی موجودگی میں اپنے سپاہیوں کو، اپنی بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو اور مسلح جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، لیکن دربار میں ان کو ساتھ لے کر نہیں گئے، یعنی جنگی ماحول نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ پورے نظام کو بے نقاب کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پانی انہیں پیش کیا، ان کے جانوروں تک کو پلایا۔ امام یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دشمن کے ساتھ وہ کام نہیں کروں گا کہ جو دین مبین اسلام کی تعلیمات کے متصادم و خلاف ہوا، وہ کام بھی نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں یہ جملہ بھی فرمایا کہ میں جو ہے وہ ذلت کی زندگی کو جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا، میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح نہیں دوں گا۔ ہے حاتم النزلہ۔ امام حسین نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اگر دین محمد کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ جس نے صلح کی اس کا انجام بھی شہادت، جس نے جنگ کی اس کا انجام بھی شہادت، اور جنہوں نے جنگ اور ظاہر جو دکھنے میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے صلح یا جنگ نہیں کی، تو وہ کیوں شہید ہوئے؟ آخر یہ بھی تو وجہ ہے نا، ان کی طبعی موت اموات کیوں نہ ہوئیں، وہ طبعی زندگی کیوں؟ اور پھر آخری ائمہ کی جو زندگی ہے وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں 21 22 سال 28 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ عام لوگوں کو ان کے مقام کا یا ان کی حکمت عملی کا پتہ چلے نہ چلے، ان کے دشمنوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر ان ائمہ کو بھی شہید کیا۔ تو کہا کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے سے یہ کلمہ حق جو ہے وہ یہ سربلند ہوگا تو حضرت کا ظہور ہوگا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظہور کے لیے امام کے مددگار بنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ندائے حسین کی سیریز میں ہم نے مقصد امام حسین علیہ السلام پر سیر حاصل گفتگو کر لی، اور اس میں سے ہمارا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد دین مبین اسلام کی سربلندی اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل نفاذ تھا۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا صادق عباس صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، اگر ہم سیرت ائمہ علیہم السلام پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کا مقصد اور ہدف یہی تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت واضح کیا۔ اسی مقصد کے تحت مولا علی علیہ السلام سرکار نے بہت ساری جنگیں بھی کی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح بھی کی، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، اور باقی ائمہ علیہ السلام نے نہ جنگ کی نہ صلح کی۔ تو مقصد تو ایک ہے لیکن حکمت عملیاں بہت مختلف ہیں، بلکہ ان میں کافی زیادہ تضاد بھی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، اما بعد۔ دیکھیں مجاہد بھائی، آپ نے جیسے کہا کہ مقصد ایک ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مقصد سب کا ایک ہے، وہ یہی ہے کہ ایک تو رضا الہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ خدا کے دین کی حفاظت ہے، خدا کے دین کے اصولوں کی حفاظت ہے، اور پھر اس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ مقصد ہدف ایک ہے، حالات اور واقعات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی چیز جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور امام جو ہوتا ہے وہ در حقیقت میں مبین اور مفسر قرآن ہوتا ہے۔ بے شک وہ سیرت حدیث اور سیرت نبوی کا محافظ بھی ہوتا ہے اور اس کا بیان کرنے والا بھی ہوتا ہے۔
اور اس کا اجرا کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ بحیثیت امامت امام کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ بس امام کا کوئی فرمان اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہوتا، اس کی جو منصب ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد شہادت تھا، تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بھی شہادت تھا، امام مجتبیٰ کا مقصد بھی شہادت تھا، اور باقی ائمہ کا مقصد بھی شہادت تھا۔ اسی طرح دین مبین اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی بقا اور سنت نبوی کا احیاء جو ہے، یہی کام جو ہے وہ امیر المومنین کا بھی تھا، امام حسن مجتبیٰ کا بھی تھا، اور امام حسین کے بعد باقی ائمہ اور حضرت ولی اثر کا بھی یہی کام ہے۔ حکمت عملیاں جو تبدیل ہوئیں، ان کے لیے بنیادی چیز جو تھی وہ ان کے حالات تھے۔ اب قرآن کی روشنی میں بھی ہم پہلے اس بات کو مکمل کر لیں کہ اگر بات شہادت کی ہوتی ہے تو خود قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر امام نے کہا کہ موت کے لیے میں کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یعنی موت تو آپ کو پتہ ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ شہادت کی موت جو ہے وہ سب سے بڑی سعادت کی موت ہے، اور سب سے بڑی اعزازی موت جو ہے وہ جو اموات میں جو اعلیٰ ترین کیٹیگری جو اس کو کہا جاتا ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ جو آیا سورہ مبارکہ کی 111 نمبر کے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، کہ اللہ خود خریدتا ہے کس کو؟ مومنین میں سے۔ اچھا مومن بھی ہر مومن سے بھی خریدتے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اکمل اور کامل ہوگا وہ بیچ دیں گے، ان کی چیزیں بک جائیں گی، چونکہ ان کی چیزیں معیاری ہوں گی، اور خدا بھی ظاہر ہے کہ معیاری چیز کو خریدتا ہے۔ اب یہ حکمت عملی میں بھی جو آتا ہے کہ آپ نے اگر ایک ہدف حاصل کیا ہے، ہدف مقرر کیا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی جو حکمت عملی ہے، اس حکمت عملی کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ امام قرآن ہدف میں اگر قرآن و حدیث کا پابند ہے، دین کا پابند ہے، تو اس کے حصول کے لیے بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کی اسلامی تعلیمات میں جو ہے وہ منافی ہو یا ممانعت کی گئی ہو، وہ اس کو بیس بنا کر اس ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور عام لوگ اسی بات پر اختلاف کر جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہدف اچھا ہوتا ہے، حصول کے لیے ناجائز یا وہ کام کے جو جس کی اسلام نے ممانعت کی ہوتی ہے اس کو بھی وہ انجام دے دیتے ہیں اور جائز سمجھ لیتے ہیں کہ جو اسلامی روح کے منافی اور متصادم ہے، جبکہ امام ایسا نہیں کریں گے۔ اب چلے جاتے ہیں بات جو آپ نے کہا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تدابیر اور حکمت عملیاں رہی ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ وہ حالات و واقعات ایسے ہیں، گرمیوں کے موسم میں آپ گرم لباس نہیں پہنیں گے، سردیوں کے موسم میں آپ گرمیوں کا لباس نہیں پہنیں گے، یہ حالات کا تقاضا ہے۔ اور حکمت عملی بھی اب یہی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں آپ سردیوں کے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ تو جیسی جیسی حکمت عملی، جیسے جیسے حالات رہے، امیر المومنین نے جو پیغمبر اسلام کی اپنے زمانے کے درمیان جو جنگیں لڑی وہ کن کے درمیان ہوئیں؟ اکثر کفار کے درمیان ہوئیں۔ تو اس وقت ضرورت کیا تھی؟ کفار کے ساتھ جنگیں۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں پر پہلے حضرت علی علیہ السلام وہ جنگیں کر رہے تھے تو اپنی ذاتی شجاعت اور بہادری دکھا رہے تھے کہ یقیناً وہ دکھ ہی رہی تھی، اور لوگ بھی اسی کو بیان کرتے ہیں۔ جبکہ امیر المومنین نے کبھی بھی جنگوں میں کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں ان جنگوں کو اپنی شجاعت دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ کہا کہ نہیں، میں تو رضائے الہیہ کے لیے۔ جنگ خندق کا وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب عمر ابن عبدود نے آپ کے ساتھ اہانت کی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اچھا، پوری جنگیں جو ہوئیں جس میں امیر المومنین کی بہادری اور شجاعت تھی، لیکن علی علیہ السلام نے اپنی کامیابی کا نعرہ نہیں لگایا۔ کامیابی کا نعرہ کب لگایا؟ فزت ورب الکعبہ، جب مسجد کوفہ میں آپ کو شہید کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالات بالکل مختلف ہیں۔ امام امیر المومنین کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر ہیں، اور ایک گورنر جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان جو ہے، اس نے مرکز کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ امام حسن نے معاویہ کو صلح کی پیشکش نہیں کی، بلکہ معاویہ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ صلح کی پیشکش ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے اندر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کی تو امام حسین نے کیوں صلح نہیں کی؟ امام حسین کو صلح کی پیشکش نہیں ہوئی، امام حسین کے ساتھ جنگ کی بات کی گئی کہ جس کو ہم آگے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن امام حسن کے ساتھ صلح کی باری آئی، امام حسن کو بھی پتا ہے کہ طرف مقابل جو ہے وہ ان شرائط پر عمل
نہیں کرے گا. جب نہیں کرے گا تو یہ امام کو پتہ ہے, ابھی کردار سے ثابت نہیں ہوا, ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا, ابھی لوگوں کو نہیں پتہ چلا تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی امام حسن جو ہے وہ انہوں نے اگر سلو کر لیتے تو امت مسلمہ کا آپس میں نقصان نہ ہوتا. امام نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے اور طرف مقابل کی خیانت کو آشکار کرنے کے لیے جو ہے وہ سلو کو پیشکش کو قبول کر لیا. اچھا اب دیکھا جائے اگر سلو ہو گئی کہ اچھی بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ سارے مسلمان کہتے ہیں سلو ہو گئی اچھی بات ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہ کون سی وجوہات ہے کہ کیا اگر کوئی سلو کی خلاف ورزی کرتا ہے, سلو اور معاہدے کو توڑتا ہے, کہ قرآن مجید جو ہے وہ اوفوا بالعقود کا حکم دیتا ہے کہ آپ نے جو اپنے عہد و پیمان کیا ہوا ہے اس کو نہ توڑیں, تو پیمان کرنے والا حق پر ہے یا توڑنے والا حق پر؟ لازمی بات ہے, کرنے والا حق پر ہے. کرنے والا حق پر ہے. پیمان کو توڑا گیا اور ساری دنیا والوں کو پتا ہے کہ کون سا بندہ ان دونوں میں اگر مقایسہ کیا جائے تو کون بہتر ہے. وہ بہتر ہے کہ جس نے سلو کو توڑا یا وہ کہ جس نے سلو کو کیا, اور پھر وہ بظاہر اپنے اس مقصد میں کامیابی بھی اسے ملی کہ اس نے براہ راست آج امام حسن کو شہید کروایا گیا, اور اس کی جو زہر کا اہتمام اور اس کے جو سارے مقدمات ہیں اس میں یہ بندہ پیچھے سے خالی نہیں ہے. یہ سارے کام ہوئے لیکن تاریخ میں عام انسان اس کو قبول کرنے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ مبہم رہ گئی. تو وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اعلی ظاہر, اور امام حسن مجتبیٰ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. جبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات بالکل مختلف ہیں. امام حسین کے ساتھ پہلے ہی دن جب یزید ابن معاویہ جب مسند خلافت پر بیٹھتا ہے تو اس نے مدینہ کے گورنر کو جو لکھا کہ حسین ابن علی اگر بیعت نہ کریں تو ان کے سر کو قلم کر دو. امام حسین نے مدینہ میں گورنر کی موجودگی میں اپنے سپاہیوں کو, اپنی بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو اور مسلح جوانوں کو ساتھ لے کر گئے, لیکن دربار میں ان کو ساتھ لے کر نہیں گئے, یعنی جنگی ماحول نہیں دکھانا چاہتے تھے, پورے نظام کو بے نقاب کرنا ہے. پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ پہنچ جاتے ہیں. مکہ میں بھی تو امام حسین کو قتل کرنے کی سازش کی گئی, حاجیوں کے لباس میں بندوں کو بھیجا گیا, کمانڈوز کو بھیجا گیا, خدا کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے کیا گیا. امام حسین کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس سازش میں کو بھی ناکام بنایا کہ نہ کوئی مجھے قتل کر سکے, نہ ہی خانہ کعبہ کی حرمت کو, میں خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا, میں اپنا مقدس خون اس سرزمین پہ ان کو بچھانے کی. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر وہاں پر بھی یہ کام ہو جاتا تو یہ احتمال موجود تھا کہ جی حالات خراب ہو گئے, نہ جانے کس نے قتل کر دیا, اور اگر فرض کریں 5 10 50 بندوں کو قتل بھی کر دیا جاتا تو بعد میں وہی قاتل جو تھے, جو اصل منصوبہ ساز تھے, وہ جو تھے وہ بے نقاب نہیں ہو سکتے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کربلا کے راستہ اختیار کیا. وہاں پر بھی جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو یزید کا لشکر کی جو ہر کی قیادت میں آیا ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پانی انہیں پیش کیا, ان کے جانوروں تک کو پلایا. امام یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دشمن کے ساتھ وہ کام نہیں کروں گا کہ جو دین مبین اسلام کی تعلیمات کے متصادم و خلاف ہوا, وہ کام بھی نہیں کروں گا. لہٰذا امام ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ میں یہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. حتیٰ 9 محرم تک بھی آخری جو بات چیت ہوئی تو امام نے کہا کہ اگر تم مجھے یہاں سے جانے کا راستہ دیتے ہو تو بھی میں چلا جاؤں گا. لیکن وہ جو یزید کے کارندے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ امام جب سے نکلے ہیں یزید کی پہلی خواہش یہی ہے کہ امام حسین کو جو ہے وہ کیا کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. اور وہ مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں. اور اب یہاں پر دیکھا تو یہاں پر تو بالکل ہمارے نرغے میں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے درمیان فوج ہیں بے کسو, یعنی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ناصر اور مددگار بھی موجود نہیں ہے. لہٰذا امام حسین نے وہاں پر بھی جنگ نہ پہل کی نہ جنگ لیکن تیاری پوری تھی. جب نہیں جانے دیا تو کہا کوئی بات نہیں, شب عاشور کی 1 رات ہمیں دے دو, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کل شہید ہو جانا ہے. آج ہم اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کر کے اپنی آخری رات کو عبادت میں گزار لیتے ہیں, اور تم اس بات کو سوچ لو کہ تم کس کے خون کے در پہ ہو. حتیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے بھی یہ کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ جانا چاہتے ہیں, اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میں جنت کا ضامن بھی ہوں, میں راضی بھی ہوں, چلے جائیں. لیکن امام حسین کے اصحاب بھی باوفا ہیں, وہ انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر جب آپ پر جنگ دوسرے لفظوں میں مسلط کر دی گئی اور جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں یہ جملہ بھی فرمایا کہ میں جو ہے وہ
ذلت کی زندگی کو جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا، میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ہے حاتم النذلہ، یہ وہ سلوگن ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو کربلا کے روز، اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں جب آخری دن یعنی روز عاشور میں آخری خطبہ جب آپ کے 71 اصحاب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، پھر بھی آپ نے دشمن کے لشکر کو کیا کیا؟ خطاب کیا، اور ان کی ہدایت کے لیے آپ نے خطبہ دیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو۔ عزیزان کرام، یہ کہتے میرے بھائی، جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ امام حسین نے آخر وقت تک وہ جو چراغ ہدایت کا جو ٹائٹل ہے اس کا بھی دفاع کیا، سفینہ نجات کا بھی دفاع کیا، اور سفینہ نجات بن کے بھی دکھایا کہ روز عاشور دشمن کی لشکر سے ہر جو ہے وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا ہے۔ امام حسین کا کوئی صحابی جو ہے وہ یزید کی لشکر کی طرف نہیں جاتا، اور پھر جب لڑائی ہوئی اور پھر بھرپور جنگ کی، یہ نہیں کہ جنگ نہیں کی، ایسی جنگ کی شہدائے کربلا نے، ان کی ٹریننگ ایسی تھی کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد والی فوج کے ساتھ 72 نے مقابلہ کیا، اور 72 نے ایسا مقابلہ کیا کہ وہ دن وہ عصر عاشور تک وہ جنگ چلی۔ امام حسین نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اگر دین محمد کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ تو مقصد تو پھر وہی ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ دین کو بچانا ہے۔ امام حسین ان سارے کاموں میں، اچھا پھر یہ سارے ائمہ کا ہے۔ اب ہم دوسرے ائمہ کی طرف کہ جی انہوں نے نہ سلو کی نہ جو ہے وہ جنگ کی، میں کہتا ہوں نہیں، انہوں نے جنگ کی، انہوں نے، جس نے سلو کی اس کا انجام بھی شہادت، جس نے جنگ کی اس کا انجام بھی شہادت، اور جنہوں نے جنگ اور ظاہر جو دکھنے میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے سلو یہ جنگ نہیں کی، تو وہ کیوں شہید ہوئے؟ آخر یہ بھی تو وجہ ہے نا، ان کی طبعی موت اموات کیوں نہ ہوئی، وہ طبعی زندگی کیوں؟ اور پھر آخری ائمہ کی جو زندگی ہے وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں 21 22 سال 28 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ عام لوگوں کو ان کے مقام کا یا ان کی حکمت عملی کا پتہ چلے نہ چلے، ان کے دشمنوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر ان ائمہ کو بھی شہید کیا۔ اچھا، ان لوگوں کا، ان اماموں کو شہید کرنا اور باقی سارے اماموں کا شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقصد دین کی بقا تھی، اور جو یہ تدبیر کرتے تھے نتیجہ سب کا ایک ہے، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ طبعی موت مرا ہو۔ تو آگے سب پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے مستضعفین کو اس دنیا پر، ظاہری دنیا پر غلبہ عطا کرنا ہے اور ان کی حکمرانی قائم کرنی ہے، تو وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا۔ دیکھیں، اللہ کے وعدوں کے بارے میں اور دین مبین اسلام کے بارے میں ایک نقطہ ہر بندے کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی بندے کے 10 500 وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی جھوٹا ہو جائے یا ایک وعدہ بھی پورا نہ ہو تو باقی ساروں پر بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں پورے ہوں گے یا نہیں پورے ہوں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے، خدا، اور جس کی مخلوق اتنی صابر ہے تو ان کا خالق کتنا ہوگا، اور جن کی مخلوق کے جو خاص افراد ہیں ان کی تدبیریں اتنی تدبیریں ہیں کہ دشمن پر الٹی پڑ جاتی ہیں، تو جو ان کی تدبیروں کو اور ان ہستیوں کو خلق کرنے والا ہے اس کی تدبیر کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس نے اپنے آخری ذخیرہ کو، کہ جو حضرت بقیت اللہ، حضرت امام مہدی کا لقب ہے بقیت اللہ، یہ اللہ کا جو ذخیرہ ہیں ان کو رکھا ہی اس لیے ہے۔ اگر یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا نا تو جنت کے سارے وعدے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، اور دوزخ کے سارے وعدے انڈر کویسچن ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر خدا نے کہا ہے کہ دین مبین اسلام کو دنیا پر حکومت حاصل ہوگی، سربلندی ہوگی، علم اسلام جو وہ لہرائے گا، کہ آج تک اگر نہیں لہرایا تو نہیں لہرایا نا، لہرائے گا، اور کس کے ذریعے سے لہرائے گا خدا کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو کہا کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے سے یہ کلمہ حق جو ہے وہ یہ سربلند ہوگا، تو حضرت کا ظہور ہوگا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظہور کے لیے امام کے مددگار بنیں۔ اگر یہ ظہور میں تاخیر ہے تو اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب جان نثاروں اور انصار جو ہیں ان کا تیاری کا وہ لیول نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
ناظرین، آغا صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے آئمہ علیہم السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بتایا کہ کبھی وہ جنگ کرتے ہیں یا صلح کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے نظام اسلام مبین اور سیرت محمدی کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً قائم آل محمد علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو انہوں نے بھی اسی فریضے کو ہی انجام دینا ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اس تیاری میں اپنے آپ کو جد و جہد، مستقل مزاجی اور کوشش کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے قریب اور قریب ہونے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مددگاروں اور جان نثاروں میں شامل کرے۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔